أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، سابقہ درس میں ہم نے قرآن کو اور قرآن کے پیغام کو آفاقی پیغام کے طور پر بیان کیا تھا، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی دین لے کے آئے تھے اور وہ خود تمام عالمین کے لیے رحمت کے طور پر مبعوث ہوئے تھے۔ آفاقیت، یونیورسیلٹی اس دین کی خصوصیت ہے، دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ مثال کے طور آپ یہودی دین کو لے لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یہود جو ہے کسی کو وہ کنورٹ نہیں ہونے دیں گے اپنے دین کے اندر۔ وہ وہی جو یعقوب کے بنی اسرائیل ہیں، اس کے 11 بیٹوں کی اولاد، اسی اولاد تک محدود رہے گی یہودیت، اس سے باہر یہودیت نہیں جا سکتی۔ خدا نخواستہ آپ یہودی بننا چاہیں گے تو بن نہیں سکتے، کیونکہ روک لگی ہے۔ یہودیت جو ہے، یہودی مذہب جو ہے، وہ صرف یہودیوں کے لیے، کوئی اور یہودیت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی محدود، اس سے باہر نہیں جائے۔ لیکن اسلام میں یہ بات ہے کہ یہ آفاقیت لیے ہوئی ہے، آفاقیت لیے ہوئی ہے، لہذا ہر کوئی مسلمان بن سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بلکہ کہا جائے جو بھی مخلوقات ہیں وہ ویسے ہی مسلمان ہیں۔ کس لحاظ سے مسلمان ہیں؟ کیونکہ اللہ کے تابع فرمان ہیں، انہوں نے اللہ کا قانون تسلیم کیا ہوا ہے۔ جو بھی مخلوقات آپ لیں گے، جو بھی اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہوا ہے، ان کے لیے جو بھی راستہ مقرر کیا ہوا ہے، جو بھی مقرر کیا ہوا وہ اسی پر رہیں گے، کبھی سرتابی حکم خدا سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے وہ سب کے سب مسلمان پہلے سے ہی ہیں، اور پیغمبر ان کے لیے ایک رحمت لے کے وہ آئے ہوئے ہیں۔ جہاں پیغمبر جائیں گے، جہاں پیغمبر کا وجود ہوگا، وہاں ہر کسی کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی، کیونکہ پیغمبر رحمت کے اعتبار سے خدا کا نائب ہے، خدا رحیم ہے، لہذا رحمت والا پیغمبر، سمجھ رہے نا؟ تو یہ محمدنزم یعنی محمدی مذہب یعنی اسلام کی خصوصیت ہے کہ ہر کسی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے لیے رحمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن بھی تبلیغی نظام ہے ایک، تو لہٰذا قرآن بھی رحمت والا قرآن ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہ تا قیامت ہے، اس لیے جو لوگ ہیں 1400 سال پہلے سے قرآن نازل ہوا ہے، تب سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی ایسا ہی ایک ارتقاء کا جو ہے عمل وہ قائم و دائم ہے۔ ارتقاء کا عمل کار فرما ہے، ارتقاء ایولیوشن اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں اب بوڑھا ہوں، لیکن جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ مجھے آپ سے کبھی کبھی سیکھنی پڑتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں، کمپیوٹر کا سوال ہی نہیں تھا، موبائل کا سوال ہی نہیں تھا، ہے نا؟ آگے جو زمانہ آنے والا ہے وہ روبوز کا زمانہ ہوگا۔ آپ کتاب لیے ہوئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے رکھیں گے تکیے کے ساتھ لگا کے کہیں، اور آپ کی جگہ روبو کو لائیں گے اور وہ کام کرے گا، آپ بیکار ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم چاہے کوشش کریں کہ ملازمت ملے، لیکن ملازم ہوں گے روبوز، تو آپ کو بالکل نکالا جائے گا کام کی دنیا سے، تو آپ بیکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ارتقاء تقاضا ہے،
نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں. آج کا انسان جو ہے وہ پہلے والے انسان سے بہت بدرجہ ارتقا یافتہ ہے. صحیح کہ نہیں؟ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے ان کی سطح جو تھی انٹیلیجنس کی وہ بہت نیچے تھی. یہ قاعدہ ہے. اس ارتقاء میں انسان ارتقاء کی منزل میں نیچے سے اوپر چلے جا رہے ہیں، مختلف ہیں زمانے کے اعتبار سے. لیکن ہمارے جو معصومین حضرات علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ اپنی جگہ تب بھی ذہانت کے اعتبار سے کامل تھے اور اب بھی ذہنت کے اعتبار سے کامل، کیونکہ وہ کامل پیدا ہی ہوئے ہے نا. لیکن انسانوں کی صورتحال یہ نہیں ہے. اور انسانوں کی صورتحال کے اعتبار سے جو انسانوں کی سوسائٹی ہے، ہیومن سوسائٹی جو ہے، اس کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جب حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کس کے؟ ہیومن سوسائٹی کے، انسانوں کے سماج کے. ہیومن سوسائٹی آپ سماج کہیے، سوسائٹی کہیے، انگریزی لفظ استعمال کہیے، کچھ اور لفظ استعمال کیے، سماج. اس سماج کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ارتقاء اپنا قاعدہ ارتقاء اپنا عمل کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ زمانے بدلتے رہتے ہیں، لہذا تغیرات آ جاتے ہیں. نقطہ یہ تغیرات، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. 1400 سال پہلے، یہ 1400 سال پہلے والا زمانہ جو تھا، پہلے والے لوگ جو تھے آج کے لوگوں کے جیسے تھے یا مختلف. تغیر پیدا ہو گیا، تغیرات پیدا ہو گئے. لہذا سماجی قواعد جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے. لیکن قرآن جو ہے، قرآن ہر زمانے میں اپنا کام کرتا رہتا ہے. ہادی ہے. قرآن کی ہدایت کم نہیں ہوگی. قرآن ایک ہادی ہے. قرآن ایک ہادی ہے. لیکن ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے. جب آپ جائیں گے کسی مجلس میں، کوئی آپ کو متعارف کرائے گا، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کی قابلیت یہ ہے، ان کی تعلیم یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. ایک نام، ایک ولدیت، ایک سکونت، اور ایک کام، پیشہ اس کا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بہت ہی دلچسپ لطیفہ ہے کہ ایک بار ایک جماعت تھی، باہر سے کوئی مہمان آ گیا، تو اب اس نے کہا مجھے تعارف کرائیے. تو ایک آدمی جو سب کو جانتا تھا وہ اٹھا، اس نے کہا یہ جناب روح اللہ ہیں، یہ والد گرامی ان کے ہیں فلاں فیروز احمد صاحب، یہ رہنے والے خوشحال سر کے، اور ان کی تعلیم ماشاء اللہ گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک ایک کر کے تعریف، ایک آدمی پر وہ پہنچا تعریف کرتے کرتے. تو اس آدمی پر پہنچ کے کہا یہ محترم ایاز ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، ان کے والد کا نام یہ ہے. کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ یہ امتحان دیا کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نے یہ کہا، اس لیے کہا کہ وہ امتحان دیتا رہتا تھا، فیل ہوتا جاتا رہتا، اور نہیں صرف امتحان، نہیں صرف یہ امتحان دیا کرتے ہیں، ہے نا. تو تعریف کرنے والا ایک، تعریف سننے والا دوسرا، اور جن کی تعریف ہوتی ہے وہ تیسرا. 3 فریق ہوتے ہیں نا. جس کے لیے تعریف ہو رہی ہے ایک، جس کی تعریف ہو رہی ہے 2، اور تعریف کرنے والا جو ہے وہ تیسرا. تو لہذا قرآن کی بھی کوئی تعریف کرنا چاہیے، ہے نا. پیغمبر صاحب نے تعریف کی، خدا نے اس وقت تعریف کی. زمانہ بدلتا گیا، قرآن کی تعریف کون کرے گا؟ قرآن خود ہی اپنا معرف خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے. اس میں مضامین جو ہے، آیتیں جو ہیں، اس میں جو حیرت ناک باتیں ہیں، اس میں جو اعجاز ہے، معجزہ ہے نا، اس کا معجزہ ہی اس کی تعریف ہے. لہٰذا یہ معرف بھی خود ہے، اپنی تعریف خود کرنے والا ہے. لہٰذا ہر زمانے میں قرآن خود اپنا معرف ہے. کس چیز کا معرف ہے؟ یہ خود معرف بھی ہے اور معرف بھی ہے. معرف بھی ہے اور تعریف کرنے والا بھی یہ خود ہی ہے. معرف بھی یہ خود ہے اور معرف بھی یہی ہے.
یہ کمال ہے کس چیز کی؟ قرآن کا کمال یہ ہے کہ اپنی تعریف خود کرتا ہے. یہ معرف آپ تعریف کرنے والا خود ہی ہے جس کی جائے. تعریف کس کی جا رہی ہے تو یہ خود ہی معرف ہے. اور کون تعریف کرنے والا؟ خود ہی معرف. معرف بھی یہی تعریف بھی خود ہی کر رہا ہے اور خود کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کا کمال ہے. اس کو معمولی بات نہیں سمجھنی چاہیے. یعنی اس میں وہ خصوصیتیں ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں جن سے اس کی تعریف خود بخود ہوتی ہے. مطلب اس کا یہی ہے، اسے تعریف کسی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنی تعریف ہے. وہ چیزیں کیا ہیں ہم دھیرے دھیرے بیان کر چکے ہیں. فی الحال ہم نے پیچھے شیرینی بیان کی، تاثیر گزاری بیان کی، ہے نا. اس طرح سے بیان کرتے رہتے ہیں اس کی خوبیاں. تو وہ خوبیاں جو ہے وہ اس کی تعریف کرنے والی چیزیں بن جاتی ہیں. تو یہ ایک نقطہ. اگلا نقطہ جو ہے، اگلا نقطہ یہ ہے کہ جو انسانی سماج کی بات ہو رہی ہے نا، انسانی سماج جن راستوں سے گزرتا رہا، پیغمبر آتا رہا، ہدایت دیتا رہا، تھوڑی دیر گزری لوگ بھولتے رہے اور گمراہ ہوتے رہے، کبھی ہدایت پر قائم نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. لہذا بیماری حروف علت کی طرح بیماری انسان کی یہ دور کبھی نہیں ہوئی. انسان کی بیماری کبھی دور نہیں. تو لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ 1400 سال پہلے جو یہ بیماری تھی تو یہ بیماری کلی بیماری تھی. کلی، ہر طرح سے بیماری، ہر لحاظ سے بیماری. کسی چیز میں صحت مندی نہیں، ہر طرح سے بیماری. تو لہذا بیماری اب طویل تھی. بیماری کلی بیماری طویل ہے. انسانی سماج کی بیماری طویل ہے نا. طویل بیماری کیا چاہتی ہے؟ جب طوالت بھی کرونک جسے ہم کہتے ہیں، کرونک النس. میڈیسن میں یعنی علم طب کے اندر جب کوئی بیماری بڑی دیر تک رہے اس کو کرونک کہتے ہیں. کرونک بہت دیر کی بیماری، اور وہ آسانی سے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کرونک بیماری کے لیے، طویل بیماری کے لیے علاج بھی طویل ہونا پڑتا ہے. پھر ایک دم سے علاج نہیں ہوتا ہے، علاج بھی طویل استعمال کرنا چاہیے، دیر تک علاج کرنا پڑتا ہے. علاج بھی دیر تک کرنا ہو تبھی بیماری دور ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور دیر کا مطلب صرف وقت کے اعتبار سے دیر نہیں ہوتا ہے. دیر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہر لحاظ سے علاج، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، سونے بیٹھنے کے لحاظ سے بھی، اٹھنے بیٹھنے کے لیے ہر طرح سے علاج ایسا ہونا چاہیے کمپریہنسو، جیسے وہ کمپریہنسو کہتے ہیں. علاج بھی طویل یا کمپریہنسو ہونا چاہیے. کمپریہنسو یعنی جامع علاج ہونا چاہیے، اس میں جامعیت ہونی چاہیے. علاج بھی جامع ہونا چاہیے، جامع کمپریہنسو، ہر لحاظ سے، ہر طرف سے علاج بھی ہونا چاہیے. تو اسلام کی صورت حال یہی ہے. اسلام جو ہے یہ ایسا علاج ہے اس بیمار انسانیت کے لیے. بیمار انسانیت کے لیے اخلاق بھی خراب، خدا سے دوری، ایک دوسرے پر ظالم وغیرہ وغیرہ، ہر طرح سے بیمار، ہر طرح سے بیمار. اس کے لیے علاج بھی ضرورت ہے، ایسا ہی ہو. تو لہٰذا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہے کمپریہنسو ٹریٹمنٹ، جامع ٹریٹمنٹ، جامع علاج ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس کے لیے کیا ہوا کہ جو بھی اسباب ہیں، عوامل ہیں کس چیز کے، انسان کی درستگی کے، ہدایت کے اسباب ہدایت جو ہے، اسباب ہدایت، عوامل جو ہوتے ہیں ہدایت کے، عوامل، فیکٹرز آف ٹریننگ، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، جو عوامل ہوتے ہیں، فیکٹرز، وہ استعمال کرنے پڑیں گے. اسباب ہدایت مستمر ہونے چاہیے، کبھی ان میں روک نہ آ جائے، کبھی وہ رکے نہیں، بلا روک ٹوک چلتے رہے. اس کو کہتے ہیں مستمر، استمرار ان میں چاہیے، کنٹینیوٹی.
کنٹینیوٹی، استمرار، اسباب ہدایت میں استمرار آنا چاہیے، کنٹینیوٹی آنی چاہیے، اور وہ چلتی رہنی چاہیے وہ کنٹینیوٹی۔ اس کے باوجود کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو ہیں رکاوٹیں یہ رکاوٹیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو حقیقت ہستی تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ایک حقیقت ریئلٹی، انسان کی جو اصلیت ہے، انسان کی ریئلٹی جو ہے، حقیقت انسانیت کی، انسان کی، اس تک، اصلی حقیقت تک انسان نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تھا تو وہ اشرف المخلوقات، لیکن اس منزل پر وہ پہنچ ہی نہیں رہا ہے، کبھی کبھی ہے نا، وہ بیچ میں ہی رک جاتی ہیں عوامل کی وجہ سے۔ عوامل جو ہے وہ بیماری کے عوامل، وہ ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ کمپریہنسو ٹریٹمنٹ اس کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ اسباب ہدایت کس میں موجود ہے؟ وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کس چیز کے لیے؟ تاکہ وہ اپنی حقیقت پالے، حقیقت پا جا سراغ زندگی، حقیقت، حقیقت ہستی۔ کس چیز کی ہستی؟ اپنی، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ اپنی، انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا نہیں۔ اگر وہ اپنی حقیقت پہچان لے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے نا، اشرف المخلوقات جو ہے تو اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس میں پوٹینشیل اللہ نے اتنا رکھا ہے، اتنا رکھا ہے کہ وہ یقیناً ملائکہ سے بہت آگے چلا جائے گا۔ اس کی منزل آسمانوں میں ہے، جیسے علامہ اقبال نے فلسفہ خودی میں کہا ہے۔ اس کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن وہ حقیقی ہستی تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو اس کے علاج کے راستے میں بیماری کی طوالت ہے، اس کی وجہ سے۔ اخلاق میں جو بیماری ہے وہ دور کرنے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس کے جامع علاج کے لیے۔ تو اس ایولیوشن کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن انگریزی میں، سیلف ریئلائزیشن، اپنے آپ کو پا لینا، سیلف ریئلائزیشن، اور ہر مذہب نے اس کی کوشش کی ہے، سیلف ریئلائزیشن کی۔ سیلف ریئلائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان میں پوٹینشیلٹیز ہیں ان کو برآور کیا جائے، ان کو نکالا جائے انسان کے وجود میں سے اور ظاہر کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ دنیا کو چھوڑ دے، ترک دنیا، ترک لذات کرتے ہیں، ایک راستہ اختیار کرتے ہیں فقیری کا، جسے ہم کہتے ہیں فقیر خدا بن جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیں، لذات چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں، گھر وغیرہ سب بچے، اور چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو پا لینے کے لیے، سیلف ریئلائزیشن کے لیے۔ اسلام بھی یہی کرتا ہے، لیکن وہ ترک دنیا کا نسخہ ہمیں نہیں دیتا ہے، وہ تزکیہ نفس کا نسخہ دیتا ہے۔ سمجھ رہا؟ ایک تو ہے ترک دنیا کا، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا انسان کو راستے سے بھٹکاتی ہے۔ یہ دنیا ہی اصل چیز ہے، دنیا راز کو انسان کو بھٹکاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک رکاوٹ ہے، ہم نے کہا نا اس میں رکاوٹیں، بہت بڑی رکاوٹ ہے دنیا، بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 2، انسان کا اپنا نفس، نفس ہے، دنیا ہے۔ اور تیسری بڑی چیز ہے نفس کے بغیر بھی الگ سے خواہشیں۔ وہ غالب کہتے ہیں نا، بہت نکلی میری خواہش، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی انسان کے جتنے بھی ارمان نکلتے جائیں تو اس کے نئے نئے ارمان ابھرتے جائیں گے، کبھی ختم سلسلہ نہیں ہوگا۔ ہو گئی 3 چیزیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے شیطان، ابلیس۔ ابلیس بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو لہٰذا ان تمام رکاوٹوں کے لیے مختلف علاج ہے، لوگوں نے مختلف چیزیں پرسکرائب کی ہیں۔ تو اس سیلف ریئلائزیشن کے یہی ہے حقیقت ہستی کو پا لینا، اپنی ہستی، اپنا ہونا، اپنا وجود، اس کی حقیقت کیا ہے انسان نہیں جانتا ہے۔ ہم میں سے کوئی اپنے وجود کی حقیقت ابتدا میں جانتا نہیں ہے، کبھی کبھی انتہا میں بھی جانے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس ہستی تک پہنچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک ایسے ہدایت کی ضرورت ہے جو اسے اس حقیقت تک پہنچائے، اور وہ اسلام کے بغیر کسی میں موجود نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی جو تعبیر ہے وہ غلط لی ہوئی ہوتی،
یا تو خالی مسجدوں میں رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یعنی احکام کے پیچھے، عقائد کی درستی کا ہمیں خیال نہیں ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کا خیال ہو یا نہ ہو، بہت بزرگ ہم سمجھتے ہیں فلاں انسان کو، آغا صاحب کو، مولوی صاحب کو، فلاں کو، فلاں، حالانکہ ایک چیز کبھی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ عقائد بھی بہت درست ہوتے ہیں، احکام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ابتدا غلط، بنیادی نہیں ہوتی۔ بنیاد کیا ہے؟ نفس آمادہ نہیں ہوتے، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا 3 چیزیں ہونی چاہیے تبھی انسان مکمل ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں آپ کا تزکیہ نفس ہونا چاہیے، جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ دوسری لیول پہ آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے، اور تیسری لیول پر ان 2 چیزوں کے بعد خود بخود اس میں سے نکل جائیں گے احکام۔ تو یہ 3 چیزیں جب مکمل ہوں گی تو آپ مکمل مومن بن جائیں گے، اور آپ کا درجہ مل جائے گا، اور آپ یہ سیلف ریئلائزیشن کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ بہت انقا، بہت کم انسان اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت موجود ہوتی ہے لیکن لیتا نہیں ہے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو قرآن کو اپنا، جسے ہم کہیں گے نا وہ کیا نام ہے، وہ آئین زندگی بناتے ہیں؟ نہیں بناتے۔ اب اپنی بات لے لیجئے، کبھی کبھار قرآن پڑھی اور اٹھا کے رکھا، غور و فکر نہیں، عمل نہیں، ہے نا؟ جب یہ سب کچھ نہ ہو، قرآن کا فائدہ نہیں، استفادہ نہیں کرتے، نتیجہ لکیر کے کیا لکیر کے فقیر بنے، لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا تو قبر میں بھی ویسے کے ویسے چلا جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں کیا کرتے ہیں دنیا میں، کچھ حاصل کیے بنا، اپنے آپ کو ریئلائز کیے بنا ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور وہاں خدا کی پناہ اور کوئی راستہ نہیں، ہے نا؟ تو لہذا جو یہ بیماری ہے، اس طویل بیماری کا علاج اسلام نے دے دیا، اور اسلام کی وساطت سے بڑے بڑے خدا رسیدہ انسان بھی بن گئے، بڑے بڑے علماء بھی بن گئے مختلف فیلڈز کے اندر، اور وہی بنیاد ہے ماڈرن سائنس کے، جو ابتدائی مسلمانوں نے انوینشنز کیے، ڈسکوریز کی، بنیاد تو وہی ہے۔ بعد میں مسلمان سب کچھ بھول گئے تو اوروں نے لے لیا مسلمانوں کا ورثہ، اور اس پہ آگے بڑھے، اور آج کل باقی لوگ ہی آگے ہیں، باقی پیچھے، مسلمان پیچھے، یعنی تنزل میں ہے، انحطاط کا شکار ہے۔ آپ کیا کیجئے گا اس کا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نقطہ ہے کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں، یہ کہ وہ طویل بیماری کا طویل اور جامع علاج پرسکرائب کرتا ہے۔ اس علاج پر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے، جو کبھی کبھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اگلے پوائنٹ میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی تاریخ پہ نظر ڈالیں گے، تاریخ پہ نظر ڈال کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے سارے عقلائے دہر، عقلائے عالم، عقل مند لوگ وغیرہ جتنے بھی گزرے ہیں، وہ سب کے سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بہترین لائحہ عمل ہے، بہترین لائحہ عمل جو پیش کیا ہوا ہے وہ قرآن نے کیا ہوا ہے۔ قرآن جو ہے یہ لائحہ عمل ہے، قرآن لائحہ عمل کرنے کا پرسکرپشن، عمل کرنے کے لیے، دنیا بسانے کے لیے جو کچھ انسان کرے گا اس کے لیے بہترین جو لائحہ عمل ہے وہ قرآن ہے، بہترین لائحہ عمل، لیکن کیسا؟ بہترین۔ یہ کن کا فیصلہ ہے؟ یہ عقلائے دہر یعنی زمانہ، عقلائے دہر کا یہ فیصلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ فیصلہ ہے ان چیزوں کا۔ اور کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، ایک آدمی ہے
ایک آدمی ہے. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک آدمی ہے، امی ہے. امی کس لحاظ سے؟ کسی دنیا میں کسی کے سامنے، یعنی کسی کے سامنے زان و ادب کبھی بھی طاع نہیں کیا. تاریخ ہے کہ جناب پیغمبر کا کوئی استاد دنیا میں نہیں تھا، کسی کے سامنے دان و ادب طے نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2، یہ آدمی کہاں کا رہنے والا؟ تاریخ کے سلسلے میں ہم کہتے تھے کہاں کا رہنے والا؟ ساکن جزیرۃ العرب کا رہنے والا ہے، جزیرۃ العرب کا. اور جزیرۃ العرب یعنی جزیرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 3 طرف سے کٹا ہوا ہے دنیا سے، ایک طرف سے ملا ہوا ہے، باقی 3 طرف سے کٹا ہوا ہے، جزیرۃ العرب. اور اس وجہ سے جزیرۃ العرب دنیا سے بیشتر کٹا ہوا، کوئی رابطہ نہیں. کبھی کسی شہنشاہ نے جزیرۃ العرب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اسے فتح کر لے، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، صرف صحرا، ریت، پتھر. ان کو نظر نہیں تھا نا زمین کے نیچے پیٹرول بھی ہے، انہیں تو اوپر سے دیکھا تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اور لوگ وہاں کے جو تھے وہ بہت ہی قدیمی طرح کے بدو خانہ بدوش رہنے والے، صرف اپنا پیٹ پال لیا بس اتنا کافی ہے نا. تو لہذا دنیا سے بیشتر زیادہ طور پر کٹا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو لہذا اس میں سے نکلا کیا؟ پست ترین معاشرہ، پست ترین معاشرہ. جو اس زمانے میں وہاں کا معاشرہ تھا، وہاں کی سوسائٹی تھی، بہت پست تھی، ذلیل ترین لیول پر، بات بات پر جھگڑنے والے. صدیوں پھر ان کا جھگڑا چلتا رہتا تھا، کبھی آپس میں صلح ہی نہیں ہوتی تھی. یا ہم نے پیچھے اس کا ذکر کبھی کبھی کیا ہے، لڑائی اور جھگڑے، آپس میں جھگڑالو لوگ، غصہ ور لوگ. آج بھی اگر آپ عرب جائیں گے تو کبھی کسی کے ساتھ تھوڑی سی ہلمڑ ہوگی، وہ اٹھا کے ایک دم سے ایک تھوک مارتے ہیں انسان کے منہ پر، آخ تھو. اتنے بد تہذیب، یہ عرب کی خصوصیت ہے، بد تہذیب، جاہل. اسی لیے ہم جہالت کا زمانہ کا دوری جاہلیت، یہ جاہلیت میں جھگڑے ہوئے لوگ تھے. تو ایسا معاشرہ تھا. اس بیک گراؤنڈ میں ایک انسان ہے جو اللہ نے اس خطے میں بھیجا اور اس نے جنم لیا، ان حالات میں پلا بڑا، اور کسی کے پاس 2 حرف پڑھے نہیں، اور پھر بھی قرآن جیسا قرآن کلام، ایک ایسا کلام، بلاغت نظام کہتے اسے. حالانکہ وہاں کے لوگ جو تھے شاعری وغیرہ میں کمال تھا، شاعری لٹریچر میں کمال تھا، لیکن انسانی جو خصائل ہیں ان سے عاری، کوئی انسانی خصلت ان میں نہیں پائی جاتی تھی. لیکن بلاغت میں وہ بہت آگے تھے. لیکن اس بلاغت میں بھی وہ متحیر ہو گئے، جیسے آپ نے دیکھا ان 2 قصوں کے اندر، وہ متحیر ہو گئے کہ ایسا کلام کون سا آدمی بنا پیش کر رہا ہے، ایک جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں کسی کے پاس. اور آدمی ماحول سے سیکھتا ہے، اور ماحول بھی گھٹیا قسم کا ہے، اور تب بھی اس نے ایک چیز پیش کر لی جو کہ کلام بلاغت نظام مان لیا لوگوں نے. تو اس لیے جو عقلائے دہر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا امکان سے باہر ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبلٹی یہ نہیں ہے. پرابیبلٹی کی بات الگ ہے، پرابیبلٹی پھر بھی پرابیبلٹی کی بات ہی نہیں، یہ تو پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن تب بھی ایسا کلام پیش کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کلام جو ہے کلام بلاغت نظام ہے، قرآن ہے، اور یہ متحیر کن، انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے والا ہے.
تو اس لحاظ